اب چند مشہور و معروف نام رہ گئے ہیں، اور اس مشاعرے میں جو شعراء جتنے بھی آئے تھے ان کے کلام بہتر اور اچھے رہے، شروع سے آخر تک یہ مشاعرہ جمع ہی رہا۔ اب میں اس شخص کو آواز دینے جا رہا ہوں، اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی آمد کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے، اور جس کے اشعار لوگ بہت پڑھتے ہیں، جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت خورشید صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ خورشید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ بہت دنوں کے بعد اس علاقے میں وہ آئے ہیں، آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے اور داد و تحسین سے انہیں نوازیے۔ حضرات بہت شکریہ ایک بار پھر، بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے اور اچھا سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کامیاب مشاعرے کے لیے اجمل خان صاحب کو، ان کے خانوادے کو مبارکباد کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نام سے ایک ادبی محفل سجائی ہے۔ جیسا انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اکمل جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے غالباً ولیمے کے موقع پہ یہ محفل، لیکن کسی وجہ سے آچار سنہتا کی وجہ سے نہیں ہو پائی، تو اب انہوں نے اپنے دادا کے نام سے یہ منسوخ کر دیا۔ تو بہت اچھی بات ہے، کم سے کم اس بہانے سے ایک ادبی محفل سجی۔ ملاحظہ فرمائیں ایوب بھائی، آپ کے اجمل بھائی، کہ اس برگد کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں، اس برگد کی لاش پڑی ہے، اس برگد کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں، ہم نے اپنا بچپن کاٹا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ واہ، ہم نے اپنا بچپن کاٹا۔ چونکہ یہ میں نے کہا نا اپنے بزرگوں کے نام سے یہ مشاعرہ سجایا ہے، تو میں نے اس پس منظر میں مطلب پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت خوب، کہ اس برگد کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں، ہم نے اپنا بچپن کاٹا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں، سارا بادل بکھر گیا ہے برسا شہر نہ گاؤں میں، پروا اپنے داؤں میں تھی پچھوا اپنے داؤں میں۔ واہ، پروا اپنے داؤں میں تھی پچھوا اپنے داؤں میں۔ بہت شکریہ۔ اب تو مل جاتی ہے پوکھر تال تلیا جھیلوں میں، سنیے شعراء کرام، اب تو مل جاتی ہے پوکھر تال تلیا جھیلوں میں، پہلے تو مشہور یہی تھا مچھلی ہے دریاؤں میں۔ واہ، پہلے تو مشہور یہی تھا مچھلی ہے دریاؤں میں۔ بہت جی اچھا، مچھلی کا آج مچھلی جو بنی ہوئی تھی، میں نے آج مچھلی کا، بہت عمدہ، بہت شکریہ۔ سنیے ملاحظہ فرمائے چھوٹی بہر کے کچھ اشعار ایوب بھائی اور شعراء کرام ممتاز صاحب، آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، شاداب بہت اچھی شاعری سنائی۔ نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، وہ بھی دل پر کہاں سے لاؤ گے، نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، بہت سنیے، نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، میں شعر سناتا ہوں آپ کو، دیکھیے ممتاز صاحب، نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے، وہ بھی دل پر کہاں سے لاؤ گے، آسماں چھو کے آ گئے بھی اگر، آسماں چھو کے آ گئے بھی اگر، گرم بستر کہاں سے لاؤ گے۔ سنیے غیری، آسماں چھو کے آ گئے بھی اگر، آسماں چھو کے آ گئے بھی اگر، جزاک اللہ ساحل صاحب، آسماں چھو کے آ گئے بھی اگر، گرم بستر کہاں سے لاؤ گے، نو کے نیزہ پہ بولنے والا، نو کے نیزہ پہ بولنے والوں، دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے، نو کے نیزہ پہ بولنے نو کے نیزہ پہ بولنے والا، دوسرا سر، نو کے نیزہ پہ بولنے والا، دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے، دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے، 313 جاں نثاروں کا، 313 جاں نثاروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤ گے، 313 جاں نثاروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤ گے۔ اور کچھ شعر سنیے گا کہ افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ سنیے دوستو، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا، یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا۔
یہ قول تو بجا ایوب بھائی مصرع دہراتے رہیے گا، ملاحظہ فرمائیں شاہنواز بھائی بیٹھیے گا، یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا، واہ، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، واہ، وہ لوٹ جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، محسوس محسوس کیجئے گا شاعری، واہ واہ واہ، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا، واہ واہ واہ، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، بہت شکریہ، اور کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بالکل میں ایسی شاعری سناتا ہوں آپ کو، ہاں ترنم سے پڑھوں گا غزل، کچھ شاعری سنا دوں چونکہ ترنم کی شاعری تھوڑی جدا ہوتی ہے، یہ شعر بھی آپ کے لیے بالکل تازہ ہیں، ہم نے مانا کہ ہم پرائے ہیں، دوستو ہم نے مانا کہ ہم پرائے ہیں، آپ بھی تو کہیں سے آئے ہیں، جی جی، تھوڑا سا ماحول بنائیے، ہم نے مانا کہ ہم پرائے ہیں، آپ بھی تو کہیں سے آئے ہیں، ہم ہنسے ہیں نہ مسکرائے ہیں، ہم ہنسے ہیں نہ مسکرائے ہیں، پھر یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں، ہم ہنسے ہیں نہ مسکرائے ہیں، پھر یہ آنسو کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پھر یہ آنسو کہاں سے آئے سے ہیں، آئے ہیں، بہت شکریہ، یہ بھی بالکل تازہ شاعری میں نے سنائی آپ کو، اب ایک غزل میں ترنم سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، میں تھوڑا سا ماحول بنا ارشاد، چاہیں تو اچھا لگے گا، پڑھیے، اجمل صاحب نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے اور بڑی محبتوں سے سجایا ہے یہ مشاعرہ، تو یہ مشاعرے کا جو آخری حصہ ہے اسے آپ کامیاب بنا دیں، اسے ہم کامیاب نہیں بنائیں گے، آپ کامیاب بنائیں گے دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں مطلب پڑھتا ہوں، اگر مطلب کو آپ نے سنبھال لیا تو میں غزل مکمل کرتا ہوں، دیکھو دوستو ارشاد، ارشاد، شاداب بھائی، تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، سنیے حضرات، تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا، کیا ہو تو بتا، تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا، ارے جیتے رہیے، واہ واہ، اس یہ گلدان استعمال ہوا مجھے دے دیا اس نے، بتاؤ، نہیں یہ محبت اس کی ہے، سر عام تذکرہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ملاحظہ فرمائیں، پھر پڑھتا ہوں دوستو، مطلب حضر خدمت کرتا ہوں، تھوڑا سنبھالیے گا، تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا، بھائی چائے رکھ دو، اب سن لیجئے گا، میں نے کہا کہ مشاعرے کا یہ آخری حصہ، چائے روک لیجئے بھائی، چائے روک لیجئے، تھوڑا سنیے، سا کامیاب بنا دیجئے گا، جمیل پڑھیں گے میرے بعد، جمیل بھائی، اور غیبی ہیں، انا ہیں، انا بہت بڑی شاعرہ ہیں آج کے ہمارے مشاعرے کی، تو ان تک پہنچنے کے لیے کچھ شاعری میری بھی ملاحظہ فرمائیں، پھر مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا، تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، نام تیرا کہیں
بدنام کیا ہو تو بتا، اپنے سر لے لیے الزام محبت سارے، گر تجھے مورد الزام کیا ہو تو بتا، اگر تجھے مورد جو جس انداز میں میں غزل پڑھتا ہوں، لہجے میں غزل پڑھتا ہوں، آج اس سے ہٹ کے غزل سنا رہا ہوں آپ کو، محسوس کر رہے ہیں نا آپ، لیکن آپ اس غزل کو سن کے بتائیے گا تاکہ میں دوسری جگہوں پہ اس غزل کو پڑھ سکوں۔ ملاحظہ فرمائے حضرات کہ تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا، اپنے سر لے لیے الزام محبت سارے، گر تجھے مورد الزام کیا ہو تو بتا۔ ایوب بھائی شعر دیکھیے گا خاص طور سے، ارشاد ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا، واہ 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 واہ، ہجر میں تیرے بھٹکتا ہجر رہا، میں تیرے، ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا، اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا، اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا، اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب، مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب، یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا، واہ واہ، مجھ کو ورثے میں ملی ہے، یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا۔ اچھی غزل ہے، اچھے بہت شعر شکریہ، ہیں۔ سنیے سنیے اجمل بھائی، ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا صحرا صحرا، اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا، مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب، واہ، یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا۔ بہت شکریہ، آپ کو اچھی لگ رہی شاعری؟ تھوڑا سا ایک بار تالیاں بجائیے۔ واہ، بہت شکریہ، مجھ کو اجداد سے، جزاک اللہ اجمل بھائی، بہت شکریہ، مبارک ہو آپ کو، مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی ہے تہذیب، یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا، تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے، تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں میں نے، تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے، دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اپنا ہے، زندہ باد خورشید، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے، دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا، دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا۔ بس شعر سنیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گا آپ، ہے نا؟ خاص طور سے تم پہلی بار سن رہے ہیں، ملاحظہ فرمائے، دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا، دیکھ کر جیت تیری ہار گوارا کر دی، دیکھ کر جیت تیری ہار گوارا کر لی، وار تیرا کوئی ناکام کیا ہو تو بتا۔ واہ واہ، دیکھ کر جیت، ارے عامر بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، یہ ہمارے دوست عامر بھائی ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں،
ہاں پذیر آئے کے لیے شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ. تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں نے دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا. دیکھ کا جیت تیری ہار گوارا کر لی، وار تیرا کو ناکام کیا ہو تو بتا. وار تیرا کوئی ناکام کیا ہو تو بتا. بھئی آخری شعر اس غزل کا شعراء کرام کے حوالے سے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا اسلم برہنپوری اور ہمارے دیگر احباب، دیکھیے گا غیبی بھائی، قافیے کی خصوصاً انداز چاہتا ہوں. بہت شکریہ. دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا، تیرا میں خانہ زمانے کے لیے عام رہا، اگر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے، بہت شکریہ. دیکھیے گا ملاحظہ فرمائیں کہ تیرا میں خانہ زمانے کے لیے عام رہا، گر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا. گر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا. ایک شعر جو میں اس غزل میں بچا کے رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. گر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا، جیسا کردار تھا ویسے ہی پکارا اس کو، نام راون کا کبھی رام کیا ہو تو بتا. نام راون کا کبھی رام کیا ہو. بہت خوب. دوستو وقت بہت کم ہے، 4:30 بجے 4:15 بجے اذان ہوتی ہے اور آپ کو 3 بڑے شاعروں کو سننا ہے. اب ان کے حصے میں بھی کچھ ہو. ابھی 3-4 شاعر بچے ہوئے ہیں. خان صاحب آئیے بھائی، تبرک کے طور پر چند اشعار پیش کر دیجئے تاکہ ان کی تشنگی ختم ہو. آئیے. اچھا بھائی مختصراً، نہیں ابھی جمیل بھائی ہیں، ڈاکٹر نادیل بھی ہیں، ہمارے غیبی ہمارے دوست، ابھی کم از کم 3 لوگ ہیں. اور اصول تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایوب بھائی کو بھی سننا ہے. نہیں آپ مقامی ہیں، نہیں یہ آپ کا حق ہے، میں اپنا وقت سب کو دیتا ہوں. بہت شکریہ. تو میں ایک فرمائشی غزل اجمل بھائی نے مجھے یاد دلائی، بڑی پرانی غزل ہے لیکن ان کا خورشید بھائی وہ غزل سنا دیجیے گا. دیکھیے نہیں وہ انشاءاللہ پھر تو نہیں، اب وقت کم ہے، نزت کم رہا، نہیں وقت بھی نہیں، اور جو فرمائش ہاں جو فرمائش کی وہ سن لیجیے گا. بہت شکریہ. ایک مطلب شعر پڑھ دوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. بہت اچھا. ہاں مرزا، تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. اب وہ غزل جس کے مطلع سنیے. اچھا یہ مطلع بڑا پرانا، اب یہ جو دور گیا ہے وہ وائرل کر دیا. اچھا عمران نے اپنی والد سے اسے وائرل کیا. گالی جو پڑی ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں اندھ بھکتوں کی، لیکن مطلع صاف ستھرا ہے. کب کہا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے گا شاداب بہت اچھی شاعری سنائے ماشاءاللہ، خوب سنا میں نے. گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ
جس نے گلشن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہہ دوں، جس نے گلشن بیچ دیا. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. اب یہ شعر بھی سنیے کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا. بور آمک کے لوگ تو ہوں گے، ہاں لاسٹ ایئر آئے بوجھ اور بیٹھے ہیں. سنیے کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. مطلع اور ایک شعر اور پڑھ کے اپنی اجازت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے. جب سے کوئی روٹ گیا، لطف لیجئے گا صدر علی وقار. جب سے کوئی قریشی صاحب، جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے. یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے. یاد بڑا خشک سا مطلع ہے. میں دو شعر پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں آخری شعر کیسے سنتے ہیں آپ. یہ نئے شعر ہیں آپ کے لیے. یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے. ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا، ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. شورا کرام یہ شعر سنیے گا جس کے لیے میں نے دونوں شعر مطلب شعر پڑھا. ملاحظہ فرمائیں کہ اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لیکن اب آیا وہ شعر، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں، لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی.